نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدر مفتی حسن اکرام حکم صاحبان مان اکرام معزز سامعین و سامعات، آج کے اس سالانہ انعامی مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے عقیدہ توحید۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ معزز سامعین و سامعات، اسلام کا عقیدہ توحید پہلا اور بنیادی رکن ہے۔ تصور توحید کے ساتھ تمام معبودان باطل نفی اور ایک نظر کے اثبات پر ہے۔ عقیدہ توحید دین ملت اسلامیہ کو قائم بقا اور ارتقاء کا نظارے ہے۔ توحید اسلامی معاشرے کی روح جگہ ہے۔ عقیدہ توحید کو ملت اسلامیہ نے ایک لڑی میں پرو کر ناقابل تسخیر قوت بنا دیا تھا۔ عقیدہ توحید کی صحت کے بغیر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور شفاعت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ توحید تمام عقائد کی جڑ اور اصول ہے۔ اور عمل صالحہ دل کی ساخت ہے، عمل صالحہ دل کی فروغ ہے۔ توحید تمام عقائد کی جڑ اور اصول ہے اور عمل صالحہ دل کی فرا ہے۔ جس طرح دل و دماغ انسان کے سر، آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں کو ہے، جس طرح دل اسلام کے اصل عقائد اور عمل صالحہ دل کی ساخت ہے۔ محترم حضرات، تمام نبی اور رسولوں کی دعوت کی شروعات عقیدہ توحید کی دعوت سے ہوتی تھی۔ اس سے آگے رکھنی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اسی توحید کے خاطر اللہ کے رسول 13 سال مکہ میں ترک دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کو مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت ہو گئے۔ عقیدہ توحید کے قرآن کے اندر متعدد عقیدہ دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا تو وہ دونوں ٹوٹ جاتے۔ تو کہیں فرمایا افلا تتقون، تو پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ تو کہیں فان نہیں فقون کہہ کر متنبہ کیا۔ توحید الوہیت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا وَإِذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور کسی کے سامنے شرک نہ کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ ہم حقیقی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک کے صاحبہ سے بچائے رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔